بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بھی خوش آمدید کہوں گا کیونکہ ایز اے ہیلتھ منسٹر اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایز اے ٹیم ورک کام کریں. اور میں خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہوں ڈین صاحب کو, ایم ڈی فیکلٹی ممبرس کو, پیٹرن ان چیف پروفیسر ثناء اللہ جان صاحب, پریزیڈنٹ شاہ شہباز صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر زاہد وزیر صاحب, جی ایس ڈاکٹر محمد شاہ صاحب, کیبنٹ ممبرس, ٹیچرز ایسوسیشن, کے جی ایم سی, ایچ ایم سی, اینڈ ریسٹ آف آل ایسوسیشن اینڈ آل ڈاکٹر فورمس, اسپیشلی جو ہمارے ڈاکٹرس کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, یہ ہے, اسپیشلی میری آئی ڈی ایف جو ہے, آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح آپ لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور جس اچھے طریقے سے آپ لوگ اپنی جو فیلڈ ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہاں پر تو ٹیچرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں. کہتے ہیں نا اساتذہ کا ایک مقام ہوتا ہے, پھر ڈاکٹرز کا ایک مقام ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو بلیسڈ لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس یہ دونوں مقام موجود ہیں. آپ لوگ انسانیت کی بھی خدمت کرتے ہیں اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی آگے لے کے آ رہے ہیں جو انسانیت کی اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. سر آپ لوگوں کی جو ایسوسیشن آئی ہے, ٹیچرز ایسوسیشن آئی ہے, بالکل آپ لوگ ہمارا فخر ہے. آپ لوگوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, آپ لوگوں سے ہم نے کام لینا ہے, اور آپ لوگوں کے لیے دن رات ہم حاضر ہیں کیونکہ میں ٹیم ورک میں بلیو کرتا ہوں. اور ٹیم ورک تب ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, جو چیلنجز ہیں ہم اس پہ ڈسکشن کریں, جو پہلے آپ لوگوں کے ایکسپیرینس رہ چکا ہے میں ان سے چیزیں اڈاپٹ کروں, اور ہم اپنی اس فیلڈ میں, اس ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں جیسے کہ ان کا حق بنتا ہے. کیونکہ جو چیلنجز ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہیں, جو چیلنجز ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی دیکھے ہیں, لیکن جتنے روٹیڈلی آپ لوگ لنکڈ ہیں مریض کے ساتھ, اس سسٹم کے ساتھ, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویسے بھی میری ٹیم کا حصہ ہیں, ہم زیادہ ایک دوسرے کے قریب رہیں, زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں اور ان چیلنجز کو ہم ختم کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے تقریباً 3 مہینے ہونے لگے ہیں, میں ہیلتھ منسٹر ہوں, تو کافی چیزوں کو میں نے دیکھا ہے, کافی چیلنجز میرے سامنے آئے ہیں, لیکن یہ میں بالکل اپنے 3 مہینے کے ایکسپیرینس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ہم بالکل پرفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں, ہم پرفیکٹلی اس ڈپارٹمنٹ کو اٹھا سکتے ہیں, اس میں ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آپ جیسے لوگوں کی ٹیم ہے. میری جو ٹیم بیٹھی ہے میں آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں, اور آپ لوگوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بالکل پرفیکٹلی چلا سکیں, ہسپتالوں میں اچھے طریقے سے علاج ہو سکے. ماشاءاللہ بھی بہت اچھا علاج ہو رہا ہے. اگر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, کافی جگہ پہ ایشوز آتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں, میں کھل کے بات کرتا ہوں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی مریض آیا آئی سی یو میں بیڈ نہیں تھا, تو سر میں اپنے ڈاکٹرز کو یا اپنی ٹیم کو اس چیز کا بلیم نہیں دے سکتا کہ بندے کو آئی سی یو کا بیڈ کیوں نہیں دیا گیا, کیونکہ وہاں جو کیپیسٹی تھی وہ فل تھی. یہ ہم انہانس کریں گے, لیکن میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں کہ جو فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں اس میں آپ بہترین کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے اس دن ایک کیس آیا, ایک مریض مزدور تھا, اس کا ہاتھ بالکل جو ہے وہ کرش ہو گیا, شاید امریکہ اور یورپ میں بھی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی تھی, اس کے ہاتھ کو بچا لیا گیا LRH میں. تو یہ کمپیٹنسی ہے ہمارے ڈاکٹرز کی. تو ماشاءاللہ کمپیٹنسی میں, محنت میں, خدمت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر ہمیں چیلنجز ہیں تو ہم لوگ چیلنجز کو لینا بھی جانتے ہیں اور چیلنجز کو اوور کم کرنا بھی جانتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اور ہم ایک ٹیم ہے تو الحمدللہ جو ہمیں ٹینیور ملا ہے, اس ٹینیور کے اندر ہم ہر چیز کو پرفیکشن کی طرف لے کے جائیں گے. ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کریں گے, اور میرے 2 کام ہیں, ایک آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ آپ لوگ میری مجلس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور دوسرا ٹیکنالوجی کو اپنے اس صوبے میں لے کے آنا, قدم سے قدم بنا کے کرنا. اگر کہیں پر ہم پیچھے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے ڈاکٹرز کے پاس, میری ٹیم کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ابھی ADP میں رکھا ہے, آپ دیکھ لیجئے, گیما نائف پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے, پاکستان میں 2-3 ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں برین ٹیومر کے مریض بہت ہیں, اس کے باوجود بھی میرے صوبے میں گیما نائف نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال گیما نائف کے BK میں لا رہے ہیں. ہمارے 30% سے زیادہ مریض جو ہیں وہ ٹریٹ ہوں گے, بغیر تکلیف کے ان کی جانیں بچیں گی.
सर्जरीज माशाल्लाह कहते हैं जितनी अच्छी सर्जरीज हमारी जो बड़ी टीचिंग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स करते हैं, इतना अच्छा मेरे ख्याल में सर्जरीज कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। तो आपने देखा होगा उस दिन मेरी प्रेजेंटेशन में मैं अपने KBK में जो है रोबोटिक सर्जरीज के लिए जाना चाह रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कि आप लोगों के कोई वो ऐसी बात है, ये है कि हमें अपने डॉक्टर्स को टेक्नोलॉजी और जो दुनिया में जिस तरह चीजें चल रही हैं उनके साथ लेके जाना है। तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा। डॉक्टर्स को भी फैसिलिटेट करना है, क्योंकि हम आप चाहते हैं कि आप लोग रिलैक्स होंगे तो मरीज अकोमोडेट होगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे खास तौर पे जो KTH हो गया, HMC हो गया, LRH हो गया, जो बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, जो हमारी इस नेटवर्क की बैकबोन है, जब भी आप लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि एक सबसे बड़ा चंक जो है जिससे हमारे लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं वो आप लोग हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ राब्ते में रहूँ और आप लोगों के साथ बैठूँ, चीज़ों को देखूँ। कुछ टीचर्स कुछ बात हुई थी कोटा की, टीचर्स संघ कोटा की बात हुई थी, मतलब उनको फैसिलिटेट करने की बात हुई थी। कानून के दायरे में रहते हुए जितना भी मैं फैसिलिटेट कर सका, मेरी उस दिन बात हुई थी कि 1 सीट कम से कम इसके लिए होनी चाहिए। अगर मैं कर सका तो 1 क्या, मैं 10 भी करूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई वे आउट हम जरूर निकालेंगे, ताकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी जो फैमिली है वो भी अकोमोडेट हो सके अच्छे तरीके से। कानून के दायरे में रहते हुए जो कुछ भी मैं कर सका सर वो मैं जरूर करूँगा, और इस पर हम एक सेपरेट मीटिंग भी कर लेंगे और कोई भी जो तरीक़ाकार होगा सर वो हम बता देंगे। स्किल्स अपग्रेडेशन वो मैं देख लेता हूँ, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और डॉक्टर मुशर्रफ साहब जिनको टर्मिनेट किया गया था, वो मैं ऐलान करता हूँ उनकी सस्पेंशन हम खत्म कर देंगे, क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो हैं वो फौत हुए हैं, बीमारी के दौरान फौत हुए हैं। इनको मैंने पता किया, डॉक्टर साहब को ड्यूरिंग कोविड का जो आया था इशू, उसमें भी उनको कोविड भी हुआ था। तो इतनी खिदमत के बाद एक डॉक्टर के साथ टर्मिनेशन का जो लफ्ज़ है वो सूट नहीं करता। तो उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट के साथ उनको बहाल भी किया जाएगा और उनकी ड्यू प्रोटोकॉल के साथ जो उनकी इंटीग्रिटी था सबको पूरा किया जाएगा। तो सर ये सारी बातें थी, मैं ओपन हूँ आप लोगों के लिए। जब भी आप लोग मेरे से मिलना चाहें, मेरे पास आना चाहें, मेरी IDF की टीम तो 24 घंटे मेरे साथ लिंक है। इसके अलावा और सीनियर डॉक्टर्स आना चाहें, यंग डॉक्टर्स आना चाहें, कोई भी मेरे पास आना चाहें, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि आप लोग 24 घंटे मेरे मरीजों के लिए हाजिर हैं और 24 घंटे मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला वी विल डिलीवर। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब ऑप्शंस खत्म हो जाती है ना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती है, वो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि हमने हर हाल में डिलीवर करना है और हमने हर हाल में परफेक्शन की तरफ जाना है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो क्या आप लोग जिस चीज़ में सपोर्ट करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जब नीयत साफ हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है, और ये चैलेंजेस नहीं रखते, ये बहुत आसान से एक रास्ता लगता है, उस पर हम चल के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और बार बार मुझे बुलाने का और मुझे यहाँ पर इज्जत देने का, स्पेशली सीनियर जितने भी बैठे हैं सबका मैं बेहद मशकूर होगी। थैंक यू। उनके घर भी विजिट कर लूंगा, उनसे उनकी फैमिली से भी मैं मिल लूंगा। थैंक यू। Thank you, sir, for sharing your experience with us. Seguro porque hace más que te voten. Rey de una, nada, pues si así que está.